نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 81 سورۃ الانعام آیت نمبر 40 سے لے کر 59 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اور اَیْتَکُم کیا بھلا دیکھا تم نے، ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ یا آئے تمہارے پاس قیامت، او غیر اللہ کیا سوائے اللہ کے تدعونا تم پکارو گے، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا غیر کو پکارو گے؟ سوالی انداز ہے۔ یہاں پر غیر اللہ کے ساتھ جو ابتدا میں حمزہ لگا ہوا ہے نا، یہ حمزہ استفہام کا ہے، یعنی سوالی انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جب یہ چیزیں تم دیکھو، یعنی کوئی عذاب دیکھو یا تم قیامت کو دیکھو، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ مراد اس سے یہاں یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ جب کوئی بڑی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو ان کو صرف اللہ ہی یاد آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ بل نے پچھلی بات کو رد کیا اور درست بات اب آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بلکہ ایاہو صرف اسی کو تدعونا تم پکارتے ہو، یعنی جب کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے، کسی مصیبت میں تم پھنس جاتے ہو تو تم صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ فیکشف پھر وہ کھول دیتا ہے ما تدعونا جو تم پکارتے ہو، الیہ طرف اس کے، ان شاء اگر وہ چاہے تو وہ دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے اگر اس نے چاہا۔ یہاں سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے قرار کی دعا سنتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔ تو کوئی مظلوم ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی کافر ہو، کوئی مومن ہو، اللہ سب کی دعا سنتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ۔ تو بہت سارے لوگ جب یہ سوچتے ہیں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگ سکتی ہوں، تو یہاں اس بات کا بھی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کی دعا سنتا ہے۔ اور کتنی اہم بات اس آیت میں پتہ چلتی ہے کہ مشکل میں صرف اور صرف لوگ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا کو سنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَنْسَوْنَ اور تم بھول جاتے ہو مَا تُشْرِكُونَ جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تم بھول جاتے ہو یعنی تم چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ تنسون میں دونوں معنی آتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں یا پھر چھوڑ دیتے ہیں مَا تُشْرِكُونَ جو وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو وہ بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں اپنے شرک کو۔ یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ توحید انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، یعنی توحید انسانی فطرت کی آواز ہے۔ ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بلٹ ان کر دیا ہے۔ عام حالات میں اگر کوئی بھولے ہوئے بھی ہے تو مشکل دہ حالات میں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے، کیونکہ اس وقت اس پر فطرت کی آواز غالب آ جاتی ہے اور باقی شریکوں کو وہ بھول جاتا ہے۔
تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا طرز عمل بیان فرمایا ہے کہ وہ مشکل میں اللہ کو پکارتے تھے، ویسے وہ شرک کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل سے یہ بات واضح کر دی کہ توحید انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے. وہ ماحول کے اثر سے یا آبا و اجداد کی تقلید سے شرک میں گرفتار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں تو بعض دفعہ لوگ صرف اور صرف ماحول کے زیر اثر آ کر ہی شرک کرتے ہیں، اور بعض دفعہ فادرز کی پیروی کی وجہ سے شرک کرتے ہیں اور غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. ایون نظر و نیاز بھی انہی کے نام کے نکالتے ہیں، لیکن جب آزمائش سے دو چار ہوتے ہیں تو پھر وہ سب کو بھول جاتے ہیں. فطرت ان پر غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ ایک ذات کو پکارتے ہیں جسے پکارنا چاہیے. اصولاً تو صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، چاہے چھوٹی مشکل ہو چاہے بڑی مشکل ہو، رجوع تو اللہ ہی کی طرف کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ بھی شرک کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی انفیوریبل حالات میں صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں. جب حالات فیوریبل ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، تو وہ شرک کرتے ہیں. تو مشکل حالات میں ایک اللہ کو پکارتے ہیں جسے پکارنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے اسی طرز عمل کو توحید کی دلیل کے طور پر بیان کر رہے ہیں. یعنی اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، کون سے دعوے میں؟ کہ فلاں ہماری مشکل ٹالتا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو مشکل میں پھر اللہ کو کیوں پکارتے ہیں؟ تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا وہ تم پر آئی ہوئی بلا ٹال سکتے ہیں؟ تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کا عذاب آنے کی صورت میں یا قیامت آنے کی صورت پہ تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ نہیں، بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے. اس وقت تم سارے مشکل کشاؤں کو بھول جاؤ گے، اپنے سارے شریکوں کو بھول جاؤ گے. یہ تو ان کفار کا حال تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو یا اللہ مدد کہنے کے بجائے یا غوث پاک مدد کہتے ہیں، یا حسین مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں. یہ سب شرک ہے. لوگوں نے خود ساختہ داتا بنا رکھے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا انہوں نے لقب دیا ہوا ہے غوث اعظم، یعنی سب سے بڑا مددگار. اور وہ اللہ کے سوا کون ہے؟ توحید تو ہمارے اندر بلٹ ان کر دی گئی ہے. تکلیف میں ہم توحید پر ہی پلٹتے ہیں. کاش کے لوگ توحید کی فطرت پر قائم رہیں، کیونکہ اسی میں نجات ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو. اس سورہ اسراء کی آیت نمبر 67 تھی، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ تکلیف میں تو اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ تکلیف ٹلتی ہے پھر سے شرک کرنے لگتے ہیں. اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور ہی کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. اگر آپ کسی بھی مشرک سے یہ پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا ہے تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی یہی جواب دے گا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. آپ کہہ دیجئے تم نے دیکھا کہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس نقصان کو ہٹانے والیاں ہیں؟ یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والیاں ہیں؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں. یہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کسی شر کا ارادہ کر لے، کسی تکلیف کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا سوائے اسی کے.
اور اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو یہاں توحید کے عقیدے کو مضبوط کیا جا رہا ہے. ہم سب کے لیے کیا سبق ہے کہ ہر طرح کی کیفیت میں صرف اور صرف اللہ کو پکارنا ہے. ہم مسلمانوں میں تھوڑا سا بھی شرک نہیں آنا چاہیے، نہ قولاً نہ عملاً. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے اِلَىٰ أُمَمٍ طرف امتوں کے، من قبلی کا آپ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑ لیا ہم نے ان کو بِالْبَأْسَاءِ ساتھ تکلیفوں کے، وَالضَّرَّاءِ اور نقصانات کے، لَعَلَّهُمْ شاید کہ وہ يَتَضَرَّعُونَ وہ عاجزی اختیار کریں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے رسولوں کو امتوں کے پاس بھیجا جن کو انہوں نے جھٹلایا، یعنی رسولوں کو قوموں نے جھٹلایا. اگر آپ من قبلی کا کے بعد فکذبوا کا لفظ لکھ لیں، کیونکہ فکذبوا کا معنی یہاں پر محذوف ہے. من قبلی کا کے بعد فکذبوا کیا معنی ہے فکذبوا کا؟ بس انہوں نے جھٹلایا. ٹھیک ہے، تو یہاں اس کا معنی محذوف ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، اور ویسے بھی انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ آگے دیکھیے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ آ رہا ہے. بس پکڑ لیا ہم نے ان کو ساتھ تکلیفوں کے اور نقصانات کے، یعنی وجہ بتائے بغیر سزا بتائی جا رہی ہے. اگر سزا بتائی جا رہی ہے تو اس سے پہلے ڈیفینیٹلی کوئی وجہ ہوگی. لیکن یہ انداز کب اختیار کیا جاتا ہے؟ جب کلام میں شدت پیدا کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ عاجزی کریں. بالبأساء کا لفظ بأس سے ہے. بأس سے مراد یہاں پر روحانی اور ذہنی تکلیف ہے، اور والضراء کا لفظ ضرر سے ہے، یہاں سے مراد جسمانی تکلیف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا روحانی اور ذہنی تکلیفوں سے اور جسمانی تکلیفوں سے. والضراء میں آپ مالی تکلیف بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جان سے اور مال سے دونوں سے اللہ تعالیٰ نے تکلیف میں مبتلا کیا. اور تکلیف کیوں بھیجی اس کا ریزن بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ عاجزی کریں، وہ ہمبل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے رسولوں کو امتوں کے پاس بھیجا، لیکن امتوں نے ان کو جھٹلا دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سختی میں مبتلا کیا، قحط سالی دی یا مختلف بیماریاں دیں، جان اور مال کے خسارے میں مبتلا کیا، شاید کہ وہ ان آزمائشوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں، عاجزی اختیار کریں. یہ بات اس سے پہلے آپ نے قرآن پاک میں نہیں پڑھی تھی. یہ پہلی دفعہ یہ بات آئی ہے کہ تکلیف کیوں اللہ دیتا ہے، تاکہ بندہ عاجزی اختیار کرے، اس کے اندر نرمی آئے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کے اندر نرمی آئے، اور اسی لیے اللہ اس کے علاج کے لیے بندوں کو مختلف طرح کے امتحان میں ڈالتا ہے، کبھی مالی امتحان میں، کبھی جسمانی امتحان میں، تاکہ وہ عاجزی اور نرمی اختیار کریں. لیکن زیادہ تر لوگ یہ سبق حاصل نہیں کرتے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ زیادہ تر لوگ اس رویے پر نہیں آتے. کون سے رویے پر؟ عاجزی کے رویے پر. جب ان پر تکلیف آتی ہے تو وہ غور و فکر کرنے کے بجائے، استغفار کرنے کے بجائے اور ندامت کے بجائے شکوہ کرنے لگتے ہیں. اسی کا ہی ذکر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فلولا پھر کیوں نہ اذ جاءہم جب آیا ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب تضرعوا انہوں نے عاجزی اختیار کی.
جب ہمارا عذاب ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی. ولیکن اور لیکن قست سخت ہو گئے قلوبہم ان کے دل. اللہ نے ان پر تکلیف بھیجی، عذاب بھیجا کہ وہ عاجزی اختیار کرتے، لیکن توبہ کرنے کے بجائے وہ شکوہ شکایات کرنے لگے. غور و فکر کرنے کے بجائے، استغفار کرنے کے بجائے اور ندامت کے بجائے وہ اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اللہ سے ناراض ہونے لگتے ہیں. اسی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے. ولیکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل. وزینا اور خوبصورت بنا دیا لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے. اللہ تعالیٰ یہاں اب دل کی سختی کی وجہ بھی بتا رہے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل کی سختی کی ایک علامت بھی ہے کہ ان کے لیے شیطان نے ان کا عمل خوبصورت بنا دیا ہے. ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیوں نہ انہوں نے عاجزی کی جب ان پر ہم نے تکلیف بھیجی، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو کچھ وہ کرتے تھے. اس تکلیف کے وقت میں انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کیا، اور ان کے دل کی سختی کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اللہ کے سامنے کوئی گریہ وزاری نہیں کی، اپنے گناہوں سے تائب نہیں ہوئے، بلکہ شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال کو ان کے لیے مزید خوبصورت بنا دیا. ہم تکلیف کو اپنے حق میں کیسا سمجھتے ہیں؟ برا سمجھتے ہیں، حالانکہ تکلیف انسان کے لیے باعث عبرت اور سبق ہوتی ہے، جیسا کہ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے. ہم سب کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، خواہ وہ بندوں کو نعمتیں دینے کا فیصلہ ہو یا نعمتیں واپس لینے کا فیصلہ ہو. اور یہ تکالیف ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں، جگانے کے لیے آتی ہیں. بعض دفعہ ہم غلط ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنے غلط ہونے کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا، تو کوئی نہ کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جگاتے ہیں، شعور دیتے ہیں کہ دیکھو تم غلط جا رہے ہو. اور اگر ہمیں تکلیف نہ آتی تو ہم کبھی غور و فکر نہ کریں اپنی غلطیوں پر، ہم کبھی توبہ نہ کریں. تو جب تکلیف آتی ہے تو انسان کی یہ حس بڑھ جاتی ہے کہ وہ غور کرتا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں. اور جب کبھی اس طرح کی سچویشن میں سے ہم میں سے کوئی بھی گزرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے میری غلطی دکھا دے، اور اس غلطی پر نادم ہو، اپنی اصلاح بھی کرے. تو صحیح معنوں میں تکلیف کا جو فائدہ ہے نا وہ نصیب ہوگا. ویسے اگر ہم دیکھیں جب تکلیف آتی ہے تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں، وہ ایک الگ اجر کا معاملہ ہے. اور تکلیف آنے کے بعد اگر ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں تو ایک اور اجر کا دروازہ کھل جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں کیسی کیسی تکالیف آتی، اور میرے خیال میں ہر انسان کی زندگی میں آزمائش ہے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کے مطابق آزماتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کبھی کسی کی جوان اولاد فوت ہو جاتی، اولاد کا غم بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے انسان اپنے اوپر بہت کچھ جھیل لیتا ہے لیکن اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. کہاں پھر اولاد فوت ہو جائے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، یتیم ہو جاتے ہیں، یا کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے، یا پھر اسے طلاق ہو جاتی ہے، یا پھر زندگی میں کوئی اور حادثہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے کسی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. یعنی پہلے تو دیکھ سکتے تھے، پھر حادثے کی وجہ سے آنکھیں چلی گئیں، یا پیر کٹ گیا، یا ہاتھ کٹ گیا، اس طرح کی کوئی ڈس ایبلٹی آ جاتی ہے. تو یہ سب آزمائشیں ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں میں عاجزی پیدا کرنا چاہتا ہے. بہت سے لوگ اس تربیت کو لے لیتے ہیں اور مزید اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تکلیف میں اور سخت ہو جاتے ہیں، جن کا ذکر یہاں آ رہا ہے. ولیکن قست
قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور ان کو اپنا آپ ٹھیک لگتا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں، اور یہ بات اس کو کون سچواتا ہے؟ شیطان۔ شیطان تو ویسے بھی ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے قریب ہوں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف میں اور سخت ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تکلیف میں مایوسی اور ناشکری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو کون سی چیز آپ کو سکون دے سکتی ہے؟ اللہ کی رضا میں راضی ہونا، کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا۔ تھوڑا سا بھی شکوہ کر جائیں گے تو اس کا اثر کیا ہے؟ دل سخت ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں، بہت سے لوگ جب تکلیف آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وائی می، میں ہی کیوں اللہ تعالیٰ؟ تو کیا ہم اللہ کو کیوں کہہ سکتے؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، اور چلیں کہہ بھی لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم اللہ سے شکوے شکایات کر بھی لیں گے تو سچویشن تو چینج نہیں ہوگی۔ اگر کسی کی اولاد فوت ہو گئی ہے، یا شوہر فوت ہو گیا ہے، یا کوئی اور مالی نقصان آ گیا ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے، اور وہ شکوے شکایات کرتا رہے، ہوگا کیا؟ اس کا اپنا ہی سکون برباد ہوگا، اور اس تکلیف میں جو صبر کرنے کا اجر تھا وہ بھی چلا جائے گا۔ صبر کرنے کی وجہ سے اور عاجزی اختیار کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی وجہ سے جو سکون آنا تھا وہ تو رخصت ہو جائے گا۔ تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں تو آپ کسی ایک کو چوز کر لیں۔ آپ کے پاس اور میرے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، ایک ہی آپشن ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہیں تو ہی عاجزی آئے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے تکلیف میں انسان ایسا ٹوٹتا ہے، بسا اوقات تکلیف کا لیول بہت بڑا ہوتا ہے، ایسا ٹوٹتا ہے اگر اس کے اندر کوئی سرکشی آنے والی ہوتی ہے، کوئی برائی آنے والی ہوتی ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو۔ تو یہ چیز بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اور اللہ کے فیصلوں کی حکمت تو وہی جانتا ہے۔ کچھ حکمتیں وہ ہمیں سمجھا بھی دیتا ہے، لیکن کچھ حکمتیں ہمیں نہیں سمجھاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ تکلیف کیوں پیش آئی۔ کوئی جواب آپ کا دل دماغ نہیں دیتا، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتا، آپ کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر میں لکھا تھا۔ اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوگی۔ بعض دفعہ کوئی غلطی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے ہمیں، ہاں یہ غلطی کی تھی، اسی کی پنشمنٹ آئی ہے۔ اس وقت بہترین وتیرہ کیا ہے، بہترین عمل کیا ہے کہ استغفار کریں۔ اور بسا اوقات ہمیں ہماری غلطی نظر نہیں بھی آتی تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ نادانی میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ یہ تکلیف ہمیں آئی ہو۔ اگر کوئی غلطی نہیں بھی ہے نا تو استغفارات آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو جب کوئی تکلیف آئے اس وقت کیا کہنا چاہیے کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی تجھ سے مانگتی ہوں، تو مجھے توفیق دے کہ میں اپنی اصلاح کر سکوں اور میں تیری رضا میں راضی رہوں۔ تو اپنی رضا میں راضی رہنا سکھا دے یا رب العالمین، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر وقتی طور پر تکلیف کی کوئی حکمت سمجھ نہ بھی آئے تو عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی حکمت سمجھاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیتے جی سمجھ نہ آئے، کل قیامت کے دن ہی اس کا جواب ملے آپ کو کہ یہ فلاں تکلیف آپ کو اس فلاں چیز سے بچانے کے لیے آئی تھی یا آپ کو سدھارنے کے لیے آئی تھی۔ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے سورۃ الکہف میں بہترین مثال ہے۔ ہر جمعے ہم سے سورۃ الکہف پڑھائی جاتی ہے، اور سورۃ الکہف میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات کا۔ پس منظر کیا ہے، یہ ملاقات کیوں ہوئی، وہ تو انشاءاللہ جب ہم سورہ کہف پڑھیں گے تو تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ میں مختصراً آپ کو اس قصے کو بیان کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ بظاہر انسان کو اللہ تکلیف دیتا ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت خضر جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے غیبی امور میں سے علم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی اور ان کی ملاقات کو اللہ تعالیٰ نے پلان کیا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے ملنا چاہا
اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر سے حضرت موسیٰ کی ملاقات کروائی. جیسے ہی حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس آئے تو کہا کہ کیا میں آپ سے وہ علم سیکھ سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی آپ ان غیبی امور پر بولے بغیر نہیں رہ سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کو صابرین ملوں گا، اور میں آپ کے اس حکم کی کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کروں گا. بات طے ہو گئی، دونوں سفر پر نکلے. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ ایک کشتی میں سوار ہوئے. حضرت خضر نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا، اس میں انہوں نے سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ بول پڑے، آپ نے ملاح کی کشتی کو عیبدار کر دیا، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. دیکھا جائے تو جو شریعت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس میں کسی کا نقصان کرنا صحیح بات تو نہیں ہے، لیکن حضرت خضر نے کیا. تو حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، لیکن لگتا ہے آپ اور میں ساتھ نہیں چل سکیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. آگے گئے تو حضرت خضر نے ایک بچے کو مار دیا اللہ ہی کے حکم سے. وہ بول پڑے حضرت موسیٰ آپ نے ایک جوان بچے کو مار ڈالا، یہ تو بہت ہی برا کام آپ نے کیا ہے. پھر حضرت خضر نے کہا میں نے تو آپ سے کہا ہی تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ ان غیبی امور کی حکمتوں کو نہیں جانتے اس لیے بول پڑیں گے. پھر حضرت موسیٰ نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، اب کہ میں بولوں تو پھر آپ مجھ سے الگ ہو جائیے گا. پھر آگے سفر شروع کیا تو ایک بستی میں گئے. اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جس بستی میں مسافر آتے تھے تو بستی والوں کی ایک طرح سے ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ان کو کھانا پیش کرتے تھے، رہائش دیتے تھے. بستی والوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو کھانا پینا دینے سے انکار کر دیا، کہا ہم آپ کو کچھ نہیں کھلائیں گے پلائیں گے. تو کہا ٹھیک ہے. آگے بڑھے تو حضرت خضر نے دیکھا کہ 2 یتیم بچوں کی دیوار گری جا رہی تھی. باپ تو فوت ہو چکا تھا، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو ریپیئر کر دیا، اس کی مرمت کر دی. تو حضرت موسیٰ پھر بول پڑے کہ یہ بستی کے لوگوں نے تو ہم سے پوچھا نہیں کھانا پینا، آپ نے ان کی ہی بستی کے 2 بچوں کی دیوار کو مرمت کر لیا. چلیں آپ کو مرمت کرنی تھی تو آپ کچھ اس پر اجرت لے لیتے تو ہم کچھ پیسوں سے کھانا پینا خرید لیتے. کہا اب آپ کی اور میری جدائی کا وقت آ گیا، اب ہم ساتھ نہیں چل سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ صبر کر لیتے تو ہم اور بھی بہت ساری باتیں جان سکتے تھے. اچھا حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ میں جب سارے کام کر لوں گا تو میں آپ کو اس کی حکمت بتاؤں گا. اب ایک ایک کر کے حکمت بتائی حضرت خضر نے. کہا وہ جو کشتی کو عیبدار کیا تھا نا وہ اس لیے کیا تھا کہ ملاح کی روزی روٹی کا ایک یہی ذریعہ تھا اس کے پاس، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا ہر بے عیب کشتی پر قبضہ کر رہا تھا. تو میں نے اس کی کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ اس کی کشتی پر قبضہ نہ کر سکے اور اس کا روزگار چلتا رہے. ہم سوچتے ہمارا نقصان ہو گیا، لیکن وہی نقصان ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. کسی بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے. بڑا نقصان کیا تھا ملاح کا، پوری کشتی بادشاہ اس سے لے لیتا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جس بچے کو میں نے مار دیا یہ اللہ ہی کے حکم سے مارا، کیونکہ اس کے ماں باپ بہت نیک ہیں، لیکن یہ بچہ بڑا ہو کر سرکش ہونے والا تھا، نافرمان ہونے والا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان نیک ماں باپ سے یہ سرکش اولاد لے لی، اور اب اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ان کو فرما بردار اولاد عطا کرے گا. بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں نا کہ کسی کا بچہ بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا، اس بچے کا بھی بھلا ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ آگے جا کر بگڑنے والا ہو سکتا ہے اللہ کا سرکش ہونے والا ہو، تو اس وقت اس بچے کی بھی آخرت خراب ہوگی اور والدین کی دنیا کی زندگی بھی خراب ہوگی. سارے نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کو بگڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یہ اس سے بڑا غم تھا. بچے کی موت کا غم اپنی جگہ ہے، لیکن نیک والدین کے لیے آپ کو پتہ ہے اس سے بڑا غم کیا ہے؟ اپنی اولاد کو نافرمان دیکھنا، سرکش دیکھنا. نیک ماں باپ کو اس بات پر تو ابھی بھی صبر آ جاتا ہے کہ میرا بچہ فوت ہو گیا، لیکن اس بات پر وہ صبر نہیں کر پا رہے ہوتے جب وہ اس کو اللہ کا نافرمان دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ
میں نے جو 2 یتیم بچوں کی دیوار کو ریپیئر کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے اس کے نیک باپ نے خزانہ دبا کر رکھا تھا اپنے ہی بچوں کے لیے. اگر یہ دیوار ٹوٹ جاتی تو سارے محلے کے لوگ آتے دیوار کو بنانے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے جب دیوار بنانی ہوتی ہے تو پہلے کچھ حصہ کھودا جاتا ہے اس کی بیس بنانے کے لیے، ایک آدھ پلر کھڑا کرنے کے لیے، تاکہ دیوار مضبوط رہے. تو جیسے ہی وہ اس کو کھودتے تو محلے والوں کو تو خزانہ مل جاتا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی وہ خزانہ باہر نکلے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ فی الوقت اس دیوار کی ریپیئرنگ کر دی جائے، مرمت کر دی جائے. تھوڑا ٹائم چل جائے گی دیوار، پھر اس کے بعد وہ دیوار گرے گی. جیسے ہی گرے گی ان بچوں کو صحیح وقت پر وہ خزانہ ملے گا کہ اپنے خزانے کی حفاظت کر سکیں گے. تو کہتے ہیں یہ ساری حکمت تھی ان تمام غیبی امور کی. تو سورہ کہف ہمیں ہر ہفتے پڑھائی جاتی اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں. جو بھی کرتے ہیں چاہے وہ ہماری زندگی کا کوئی تکلیف دہ فیصلہ ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. وہ تکلیف بھی دیتا ہے تو چاہتا کیا ہے؟ بندہ عاجزی اختیار کرے، اللہ کے قریب ہو جائے. اللہ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اور بندہ جب تک عاجز ہے نا تب تک بھلائی میں ہے. جہاں وہ سرکش ہوتا ہے اور اکڑتا ہے نا وہاں اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ہفتے یہ سبق سکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت میں آنے سے بچائے کہ ہمارے دل سخت ہو جائیں. اچھا یہ جو دل کی سختی ہے اس کی کچھ علامتیں ہیں. ایک علامت تو ٹیکسٹ میں بھی آ رہی ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ. اچھا یہ وجہ بھی ہے دل کی سختی کی، ٹھیک ہے، اور یہ علامت بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور علامتیں جس سے دل کی سختی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. انسان کا دل نیکی کے بجائے برائی میں لگنے لگے گا. یہ دل کی سختی کی علامت ہے. پھر اسی طرح سے جب وہ غلط کام کرے گا تو اس کو جسٹیفائی کرے گا، یعنی اس کی تعویلیں دے گا. ایک تو غلط کام کیا پھر اس کے بعد اس کی تعویلیں دی، یعنی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرے گا. تو یہ قساوت قلب کی علامت ہے. ایک اور علامت کہ عاجزی کے بجائے شکوہ شکایات کرے گا. یہ تو تھی دل کی سختی کی علامتیں. اب اگر ہم اس بات پر غور و فکر کریں کہ دلوں کو نرم کیسے کیا جائے، آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دل نرمی کب اختیار کرتے ہیں؟ جب تکلیف آتی ہے. ٹھیک ہے، دل کی نرمی کے کچھ اور بھی اسباب ہیں، یعنی کچھ اور کام ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کو کریں تو ہمارا دل نرم ہوتا ہے. اپنی موت کو یاد کریں، دیکھیں دل میں کیسی نرمی آتی ہے. کبھی دل سخت ہونے لگتا ہے نا تو موت کو یاد کریں کہ میں نے تو مر جانا ہے، آج میں ہوں کیا پتہ کل نہ ہوں. پھر اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت دلوں کو نرم کرتی ہے. یہ وہ بارش ہے جب آپ کے دلوں پر پڑتی ہے نا تو دل نرم ہو جاتے ہیں. تو تلاوت قرآن پاک دلوں کو نرم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. پھر اسی طرح سے علم والوں کی مجلس، اس سے بھی دل نرم ہوتے ہیں. یہ کیسے؟ علم والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے کیسے دل نرم ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اللہ کی یاد دلاتے ہیں وہ لوگ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی دلوں کے اندر نرمی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ماحول اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس ماحول کے زیر اثر انسان ہمبل ہونے لگتا ہے. علم والوں کی مجلس ہمیں فائدہ دیتی ہے، ہمارے دلوں کو نرم رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی بات سوچ بھی رہے ہوتے ہیں نا تو ان سے ہمیں گائیڈنس مل جاتی، رہنمائی مل جاتی. بعض دفعہ ہم اپنی تکلیف کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے اگر علم والا شخص ہوتا ہے تو وہ ہمیں بہترین طور پر گائیڈ بھی کرتا ہے. اور یہ ساری باتیں بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ کی رحمت چونکہ ان لوگوں پر ہوتی ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ علم والے ہمیشہ ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہمیں مثبت سوچ دیتے ہیں.
ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ اہل علم ہیں. پھر اسی طرح سے کمزوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دلوں کو نرم کرتا ہے. ویسے عمومی طور پر لوگ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ جیسا ان کا اسٹیٹس ہوتا ہے. امیر طبقہ امیر طبقوں کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا ہے. اسی طرح سے مڈل کلاس طبقہ مڈل کلاس طبقوں کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا ہے. اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں. لیکن دل کی نرمی کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے سے جو کمتر انسان ہے اس کے ساتھ تعلق بنائیں, ان کے ساتھ آپ کی کنیکٹیویٹی ہو, آپ کا دل نرم رہتا ہے. پھر اسی طرح سے چھوٹوں سے شفقت. جو بھی چھوٹا ہے ہمارا, وہ عمر میں بھی چھوٹا ہو سکتا ہے, علم میں بھی کم ہو سکتا ہے, مال میں بھی کم ہو سکتا ہے. جو بھی ہم سے چھوٹے ہیں, جو ہمارے ماتحت ہیں, گھر میں کوئی کام کرنے والا ہو سکتا ہے, جو بھی ہمارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ شفقت دلوں کی نرمی کا ذریعہ ہے. تو یہ کچھ اسباب تھے, کچھ ذرائع تھے جس کی وجہ سے ہم اپنے دلوں کو نرم رکھ سکتے ہیں. اور دلوں کو نرم رکھنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری. ورنہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں, یوں سمجھ لیجئے دلوں پر جب مہر لگ جاتی ہے پھر ہدایت نہیں ملتی, پھر شیطان کا بہت بری طرح سے تسلط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے وقت سے بچائے. آپ کو پتہ ہے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ چاہے تو دلوں کو ہدایت دے اور اللہ چاہے تو دلوں کو الٹ کر دے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے, اللہ اپنے دین پر تو ہمیں ثابت قدم رکھنا. تو دعاؤں کا سہارا بھی لینا ہے کہ اللہ تو میرا دل نرم رکھ, کیونکہ دلوں کی سختی انسان کو بہت نقصان پہنچاتی. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ فزیکلی بھی اگر ہمارا دل, اس کی شریانیں سخت ہونے لگیں تو کیا ہوتا ہے؟ جسم بھی کمزور ہونے لگتا ہے, صحت جانے لگتی. تو دل ایک بہت اہم عضو ہے جس کی روحانی صحت بھی بہت میٹر کرتی ہے اور جسمانی صحت بھی بہت میٹر کرتی ہے. یعنی جسمانی اعتبار سے بھی دل صحت مند ہونا چاہیے اور روحانی اعتبار سے بھی دل صحت مند ہونا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما, پھر جب نسو, وہ بھول گئے. نسو کے بھی یہاں دونوں معنی آئیں گے, بھولنا اور چھوڑنا. ما ذکروا بھی, جو وہ نصیحت کیے گئے تھے اس کی. فتحنا, کھول دیا ہم نے, علیہم, ان پر, ابواب کل شیء, دروازے ہر چیز کے. پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. حتیٰ, یہاں تک کہ, اذا, جب, فرحوا, وہ خوش ہو گئے. اور یہاں پر فرحوا سے مراد اکڑنا ہے, پھولنا ہے. جب وہ اکڑنے لگے, جب وہ پھولنے لگے, بما اوتو, ساتھ اس کے جو وہ دیے گئے, اخذناہم, ہم نے پکڑ لیا ان کو, بغتتاً, اچانک. پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. فَإِذَا, تو تب, ہم, وہ, مبلسون, مایوس ہونے والے تھے. مبلسون کا لفظ بلاسا سے ہے. ابلاس کہتے ہیں ہر خیر سے محروم ہو جانا, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. اسی لیے شیطان کا نام بھی کیا ہے؟ ابلیس. وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے, مایوس ہو چکا ہے. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ مجرموں کو فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. اب اگر کوئی شخص غلط ہے پر اپنی غلطی مان نہیں رہا, جو اس کو نصیحت کی جاتی ہے وہ اس پر عمل نہیں کر رہا, تو اللہ تعالیٰ اس پر آسائشوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور یہاں جو ابواب کل شیء کہا گیا ہے نا, ہر چیز کا دروازہ, رزق کا, نعمت کا, مال کا, خوشحالی کا دروازہ اللہ اس پر کھول دیتے ہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ڈھیل دینا اس وجہ کی بنا پر ہے تاکہ اس مہلت کے زمانے میں یا تو توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے یا گناہوں میں اور زیادہ آگے بڑھ جائے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مہلت کیوں دیتے ہیں؟
تاکہ اس ٹائم پیریڈ میں یا تو وہ شخص توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے یا گناہوں میں پھر اور زیادہ ہو جائے. اور آپ دیکھیے کہ جب ان کو نعمتیں زیادہ ملنے لگیں، یہ سمجھنے لگے کہ ہم ٹھیک ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، تبھی تو ہمیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے. آپ نے اکثر جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بے شمار نعمتیں دیکھی ہوں گی، تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ اتنے غلط لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کیوں دی ہیں؟ تو جواب مل گیا آپ کو. کیا ہے یہ؟ اللہ کی ڈھیل ہے. ہو سکتا ہے اس ڈھیل کے ٹائم پیریڈ میں وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، ویسے ایسا بہت کم ہوتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ گناہوں میں زیادہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو وہ دیے گئے، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا. اور آپ کو پتہ ہے نعمتوں کا عادی جب تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کو بہت مشکل محسوس ہوتی ہے. ایک شخص جس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں اس پر تکلیف آتی ہے نا، اس کے لیے وہ تکلیف اتنی بھاری نہیں ہے، لیکن نعمتوں کے عادی شخص پر تکلیف بہت بھاری ہے. تبھی تو آپ دیکھیے کہ ان کا ریاکشن کیا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. تو جب قوموں نے تکلیف اور مصیبت والی آزمائشوں سے عبرت حاصل نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیے. اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ڈھیل اور ایک خطرناک آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ڈھیل ملنا بھی بہت بڑی آزمائش ہے. پھر یہ اپنے شرکی اعمال میں اور بڑھ گئے، ان نعمتوں میں ڈوب گئے، اپنی خوشیوں میں مگن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کے وجود کو ختم کر دیا. یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے تھے کہ یہ تکلیف میں عاجزی اختیار کرتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لیکن یہ نہ سدھرے. قومیں جب اخلاق اور کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر دیتی ہیں تو اس وقت اللہ کا عذاب بھی انہیں غفلت سے نہیں نکالتا. جب بھی کوئی قوم اخلاق اور کردار کی گراوٹ پر چلی جاتی ہے، پستی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور اس پستی کی وجہ سے وہ اپنے دلوں کو خراب کر لیتی ہے، زنگ آلود کر لیتی ہے، تو اس وقت اللہ کا عذاب بھی انہیں غفلت سے نہیں نکال سکتا، پھر یہ تباہ ہو جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ کسی قوم کو اللہ کی نافرمانی کے باوجود بھی کہ وہ خوشحال ہے تو وہ ڈھیل ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُطِعَ، پس کاٹ دی گئی، دابر القومی، جڑ اس قوم کی. دابر کا جو لفظ ہے دال با را سے ہے، ہر چیز کے آخری حصے کو کہتے ہیں، مراد مکمل ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دابر القومی، پس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی. الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. الذین ظلموا سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظلم ہلاکت کا سبب ہے. اچھا، یہاں پر فَقُطِعَ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، پس کاٹ دی گئی، یہاں براہ راست یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے کاٹ دی، بلکہ یہ کہا گیا پس کاٹ دی گئی، یعنی شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی. اور یہ صرف اور صرف ادب کے تقاضے کی وجہ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی، یعنی ان پر ایسا عذاب بھیجا کہ ان کی جڑ کٹ گئی، ان کی نسلیں ختم ہو گئیں. کیا اللہ تعالیٰ نے ہی، لیکن قرآن پاک میں یہ انداز اختیار ہوا ہے کہ براہ راست بات نہیں ہوئی، شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی گئی. تو قرآن ہماری اس اعتبار سے بھی تربیہ کرتا ہے کہ کس سے کس طرح بات کرنی چاہیے، یا اگر ہم کسی بڑی ہستی کے بارے میں بات کریں تو کیسے بات کرنی چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. یہاں اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، وہ اس لیے کہ ظلم کے خاتمے پر اللہ کی تعریف کی جانی چاہیے، اور الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے، اسی لیے ظلم کے خاتمے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ظالموں کی جڑ کو کاٹ ڈالا، تو ظلم کے خاتمے پر
اللہ ہی کا شکر ہے، ظلم کے خاتمے پر اللہ ہی کی تعریف ہے۔